غم میں گر کر جو میں یا علی پکارا، کسی موج غم میں گھر کر جو میں یا علی پکارا، اسی موج نے ابھر کر مجھے دے دیا سہارا۔ اسی موج نے ابھر کر مجھے دے دیا سہارا، تیرے نام ہی میں دیکھی تیری شان ناخدائی، تیرے نام ہی میں دیکھی تیری شان ناخدائی، جو اٹھا کہیں پہ طوفان وہیں بن گیا کنارہ، جو اٹھا کہیں پہ طوفان وہیں بن گیا کنارہ، وہ تیرا ذکر کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا ہوں، تیرا ذکر کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا ہوں، کہ ہے دسترس میں میری میرے بخت کا ستارہ، کہ ہے دسترس میں میری میرے بخت کا ستارہ، او اے امیر میں قدا سن، مجھے ناز ہے تو اس پر، اے امیر میں قدا سن، مجھے ناز ہے تو اس پر، کہ میں پینے والا تنہا وہ پلانے والے بارہ، کہ میں پینے والا تنہا وہ پلانے والے بارہ، میری میں کشی کی رفعت جو بیاں بھی ہو تو کیوں کر، میری میں کشی کی رفعت جو بیاں بھی ہو تو کیوں کر، کہ ازل سے پی رہا ہوں مگر آج تک نہ ہارا، کہ ازل سے پی رہا ہوں
مگر آج تک نہ ہارا، جو ہوا تیرے مقابل وہ فنا کی زد پایا، جو ہوا تیرے مقابل وہ فنا کی زد پایا. صلوات بھیج دیے گا محمد والے. ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات بھیجیے گا. کہ جو ہوا تیرے مقابل وہ فنا کی زد پایا، جو گرا تیری نظر سے نہ سنبھل سکا دوبارہ، جو گرا تیری نظر سے نہ سنبھل سکا دوبارہ، وہ تہِ آب تیغ ہو کر کبھی ڈوب کر لہو میں، یہ حسین تیرا دم تھا کہ سفینہ پار اتارا، یہ حسین تیرا دم تھا کہ سفینہ پار اتارا. اور کوئی راز مدتوں سے جو چھپائے تھا سقیفہ، کوئی راز مدتوں سے جو چھپائے تھا سقیفہ، تیرے خون بے خطا نے وہ کیا ہے آشکارا، تیرے خون بے خطا نے وہ کیا ہے آشکارا. ہم سب شعر دیکھیے گا کہ جو ہر ایک بلا پتو نے کیا شکر حق کا سجدہ، جو ہر ایک بلا پتو نے کیا شکر حق کا سجدہ، تیرے صبر کے مقابل غم دو جہاں بھی ہارا، تیرے صبر کے مقابل غم دو جہاں بھی ہارا. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. وہ سر نیاز تیرا جو جھکا خدا کے آگے، وہ سر نیاز تیرا جو جھکا خدا کے آگے، کبھی خم ہو پیش باطل
نہ ہوا تجھے گوارا کبھی خم ہو پیش باطل، نہ ہوا تجھے گوارا وہ دم صبح سے حرم میں رہا ظہور تک یہ عالم، دم صبح سے حرم میں رہا ظہور تک یہ عالم، کوئی لاش رن سے آئی کوئی مرنے کو سے دھارا، کوئی لاش رن سے آئی کوئی مرنے کو سے دھارا، اور یہ نہیں ہے باب خیبر جو اٹھائیں آ کے حیدر، یہ ہے نوجوان کا لاشا جو ہے پیری کا سہارا، یہ ہے نوجوان کا لاشا جو ہے پیری کا سہارا۔ صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد۔ بہت بہت شکریہ بھائی رضی جعفری صاحب۔ معزز حاضرین، آج کی اس محفل مسالمے کے ہمارے انتہائی معزز مہمان شاعر عالی جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اس سے قبل کہ میں ان کو زحمت کلام دوں، صرف چند جملے عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا، اور خصوصی طور پر حجت الاسلام مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ کا۔ آپ نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے آج کی اس محفل مسالمے کے سلسلے میں، اور یقیناً آپ کی یہ دلچسپی تمام شعراء حضرات کے لیے اور ہم سب کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ حاضرین محترم، ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ حضرات ایک عرصے سے اس عظیم نام سے واقف ہیں اور ان کے کلام سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ میں انہی کے چند مصروں کو کا سہارا لے کر ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا کہ میں ہوں نباز ادب راز ادب جانتا ہوں، میں ہوں نباز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، میں ہوں نباز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، ساری فرسودہ روایات سے برتر ہوں میں، ساری فرسودہ روایات سے برتر ہوں میں، شاعر بارگاہ آل پیمبر ہوں میں۔ حاضرین محترم، یقیناً جو شاعر بارگاہ آل پیمبر ہوا کرتا ہے وہ تمام فرسودہ روایات سے برتر ہوا کرتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے، حسینیہ پاسمور کی انتظامیہ کی جانب سے، اپنی جانب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ برسر ممبر ہوں، رونق افروز ممبر ہوں، اور آپ حضرات سے منظوم خطاب فرمائیں۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔
کا ملاحظہ فرما لیں. رسول آخری جب لے کے آیات جلی نکلا، رسول آخری جب لے کے آیات جلی نکلا، پے تائید پیغمبر ولیوں کا ولی نکلا. پے تائید پیغمبر ولیوں کا ولی نکلا. ہیں دو لفظیں مگر ہے ایک ہی مفہوم دونوں کا. کہا تھا یا محمد دل نے، لب سے یا علی نکلا. بہت پیچھے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ایک پرانا قطع ہے، آپ حضرات کے پیش نظر ہوگا. ایسے موقع کے لیے کبھی کہا تھا، وہ حاضر کر دوں کہ بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور. بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور. تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور. تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور. نسبت ہے جن کو صاحب منبر سے دوستو، وہ بیٹھتے نہیں کبھی منبر سے دور دور. دیکھیے نثر میں نہیں کہوں گا اس لیے تاکہ اندازہ تو ہو جائے کہ نئی نسل جو ہے وہ اردو کہاں تک سمجھتی ہے. اب میں چونکہ قبلہ و کعبہ کی مجلس ہے اور وقت نہیں ہے، مگر بہرحال جتنا زیادہ ممبر سے قریب مومنین بیٹھتے ہیں سامعین تو شعر پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس کی تہذیب بھی یہی ہے. دیکھیے ذاکری جو ہے وہ سامعین سنتے ہیں اور ذاکر پڑھتا ہے بولتا ہے، مگر شعر ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک دونوں طرف برابر کا رشتہ نہ ہو وہ کام بنتا نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی مجھے کیا ہے، مجھے تو پڑھنا ہے. ایک دو شعر سن لیجئے. کہیں مسلمہ ہوا تھا نیو جرسی میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، تو ملاحظہ فرما لیں کہ جو اہل دین و دانش عظمت ذکر خدا سمجھے. جو اہل دین و دانش عظمت ذکر خدا سمجھے، زمانے بھر کے سجدوں کو زکوٰۃ کربلا سمجھے. جو اہل دین و دانش عظمت ذکر خدا سمجھے، زمانے بھر کے سجدوں کو زکوٰۃ کربلا سمجھے. ہمیں تو ایک عزا خانہ نظر آتی ہے یہ دنیا. ہمیں تو ایک عزا خانہ نظر آتی ہے یہ دنیا. ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کو ماتم کی صدا سمجھے. ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کو ماتم کی صدا سمجھے. ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کو ماتم کی صدا سمجھے. نہ چھل جاتی تو کھل جاتا سرے ناموس انسانی، کہ ہم ہر چادر عصمت کو زینب کی رضا سمجھے. کہ ہم ہر چادر عصمت کو زینب کی رضا سمجھے. زینب کی رضا سمجھے. اور میں یہ مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے آخر انقلاب. زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی پڑھنے کا عادی ہوں. ابن علیہ صلوات کی استدعا ہے. سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفاں میں تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم ایران کی بلندی کو. سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر.
لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، بچھا ہوا تھا جو صدیوں سے دام ٹوٹ گیا، لہو تھا جس میں وفا کا وہ جام ٹوٹ گیا، غرور کثرت افواج شام ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کہ شاہی نظام ٹوٹ گیا، وہ ذکر جس کو دبایا تھا داستانوں نے بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے۔ یا علی، وہ ذکر جس کو دبایا تھا داستانوں نے بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے، بچھا ہوا تھا جو صدیوں سے دام ٹوٹ گیا، لہو تھا جس میں وفا کا وہ جام ٹوٹ گیا، غرور کثرت افواج شام ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کہ شاہی نظام ٹوٹ گیا، وہ ذکر جس کو دبایا تھا داستانوں نے بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے۔ سلام ظلم کی تاثیر توڑنے والوں، ستم کی آہنی زنجیر توڑنے والوں، دماغ دولت و جاگیر توڑنے والوں، غرور خنجر و شمشیر توڑنے والوں، دکھا دیا کہ ذویل احترام ہیں ہم لوگ، بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ، بتا دیا بتا دیا کہ علی کے۔ آج ساری دنیا کی نگاہیں ہماری چھوٹی سی قوم پر ٹکی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، شہید تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، مگر تب ہم عزا خانوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، اب میدان عمل میں کھڑے ہیں اور دنیا سے اپنے وجود کو منوا رہے ہیں۔ دکھا دیا کہ ذویل احترام ہیں ہم لوگ، بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ، گری ہے ٹوٹ کے دولت کی آہنی دیوار، اٹھے ہیں حلقہ بگوشان حیدر کرار، خدا بنا تھا جو وہ ڈھونڈتا ہے جائے فرار، کہ جاگ اٹھا ہے سلمان فارسی کا دیار، کہ جاگ اٹھا ہے سلمان فارسی کا دیار، تھا جس کو ناز میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے، سر آسمان کا خم کر دیا زمینوں نے، گوہر بنا لیا مزدور کے پسینوں نے، خراج لے لیا طوفان سے سفینوں نے، پہاڑ توڑ دیے اٹھ کے آبگینوں نے، جنازہ کفر کا نکلا ہے آستانوں سے، عذاب بلند ہوئی ہے شراب خانوں سے۔ عذاب بلند ہوئی ہے شراب خانوں سے، عذاب بلند ہوئی ہے شراب خانوں سے، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، سمجھ رہا تھا زمانہ۔ آج تو دنیا دیکھ رہی ہے، ایک طرف ایران کے غلامان حیدر کرار ہیں، چھوٹا سا لبنان، تھوڑے سے لوگ لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، اس اسرائیل کو جس نے ساری عرب قوموں کو شکست دی ہے بار بار، اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں۔ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج توڑ دیا، اتار کر سر ظالم سے تاج توڑ دیا، بتا دیا کہ محبت کا ترجمہ ہم ہیں، رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں، نظام دین و دیانت کے پاسباں ہم ہیں، مگر اٹھے ہیں نظام دین و دیانت کے پاسباں ہم ہیں، رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں، مگر اٹھے ہیں تو پھر تیغ خوفشاں ہم ہیں، ہم ہی ہیں وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم یہ وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، قدم ہمارے رہے غم میں ڈگمگا نہ سکے، قدم ہمارے رہے غم میں ڈگمگا نہ سکے، اندھیرے ظلم کے محفل تک اپنی آ نہ سکے، زمانہ ہار گیا ہم شکست کھا نہ سکے، ہم ایسی آگ ہیں دنیا جسے بجھا نہ سکے، ہم ایسی آگ ہے دنیا جسے بجھا نہ سکے، ہماری فکر سے سب کا دماغ جلتا ہے، ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے، ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے، ہوا کی زد پہ ذرا صلوات پڑھ دیجئے۔
ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے، دل و نظر میں کہیں کوئی انتشار نہیں، جو کام آئے نہ اس زندگی سے پیار نہیں، ہماری راہ شجاعت میں کوئی غار نہیں، ہماری راہ شجاعت میں کوئی غار نہیں، ہماری قوم کی تاریخ میں فرار نہیں، ہماری قوم کی تاریخ میں فرار نہیں، علی کا نام لیا اور کھڑے رہے رن میں، جو مر گئے تو جنازے پڑے رہے رن میں۔ شکست خندق و خیبر سے پوچھ لو جا کر، دیار مرحب و انتر سے پوچھ لو جا کر، یزید و شمر کے لشکر سے پوچھ لو جا کر، چھری بتائے گی خنجر سے پوچھ لو جا کر، بغیر تیر لڑے ہیں ستم شاہروں سے، ہم ہی نے کام لیا ہے لہو کی دھاروں سے۔ ہم ہی نے لکھی ہے ہر انقلاب کی تاریخ، ہم ہی زمانے میں ہر کوہ غم سے ٹکرائے، ہر آمریت جاہو حشم سے ٹکرائے، لہو میں ڈوب کے تیغے دو دم سے ٹکرائے، وہ چور چور ہوئے جو بھی ہم سے ٹکرائے، وہ چور چور ہوئے جو بھی ہم سے ٹکرائے، مٹا کے قیصر و افراسیاب کی تاریخ، ہم ہی نے لکھی ہے ہر انقلاب کی تاریخ، ہم ہی نے لکھی ہے، ہم ہی نے لکھی ہے ہر انقلاب کی تاریخ۔ شعور عظمت کردار ہم سے باقی ہے، شعور عظمت کردار ہم سے باقی ہے، روایت رسن و دار ہم سے باقی ہے، روایت رسن و دار ہم سے باقی ہے، حدیث جرأت اظہار ہم سے باقی ہے، مزاج میسم تمار ہم سے باقی ہے، مزاج میسم تمار ہم سے باقی ہے۔ پڑا ہے وقت تو دامن سبھی بچا کے چلے، چراغ لے کے ہم ہی سامنے ہوا کے چلے، چراغ لے کے چراغ لے کے ہم ہی سامنے ہوا کے چلے، مگر ابھی یہ کیوں ظالموں میں حشر بپا، ابھی ملی کہاں دنیا کے ظالموں کو سزا، ابھی تو صبر کی حد میں ہے انتقام خدا، گھٹا اٹھی ہے مگر خون ابھی کہاں برسا، یزید و شمر ہزاروں کمین گاہ میں ہیں، نہ جانے کتنے ہوئدہ ابھی نگاہ میں ہیں، ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے، ملا بھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ تھی، انقلاب کہاں۔ ابھی تو گردش لیل و نہار، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے، ملا ابھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں۔ ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے، ستمگروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ سوال کر گئی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے۔ سوال کر چکی زہرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے۔ ابھی تو پیار تڑپتا ہے قتل گاہوں میں، ابھی حیات ہے قیدی اجل کی باہوں میں، ابھی اندھیرا ہے انسان کی نگاہوں میں، ابھی تو قافلہ زندگی ہے راہوں میں۔ علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے۔ علی اللہم صلی علی محمد، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے۔ یہ بزم کون و مکان ناتمام ہے اب بھی، بہار دست خزاں میں غلام ہے اب بھی، طلسم کوفہ و بغداد و شام ہے اب بھی، کہ دست ظلم میں پیاسوں کا جام ہے اب بھی، مزاج خولی و شمر و ولید باقی ہے، یزید مٹ گیا فکر یزید باقی ہے۔ غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔
غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، سکوت چھایا ہے قلب و نظر کی بستی میں، وہ بائیں پھیلی ہیں فکر و نظر کی بستی میں، لٹے ہیں جا کے سبھی راہبر کی بستی میں، بخیل رہتے ہیں ارباب زر کی بستی میں، ہے بند بخیل رہتے ہیں ارباب زر کی بستی میں، صدائیں دیتے ہیں در کھولتا نہیں کوئی، پکارتے ہیں مگر بولتا نہیں کوئی، پکارتے ہیں مگر بولتا نہیں کوئی، ورق حیات کے ہیں منتشر ہواؤں میں، بھٹک رہا ہے ابھی آدمی خلاؤں میں، سکون شہر میں انسان کو ہے نہ گاؤں میں، گزر رہی ہے ہر ایک زندگی جفاؤں میں، دلوں میں درد نہیں ہے رگوں میں خون نہیں، دلوں میں درد نہیں ہے رگوں میں خون نہیں، ابھی تو روح بشر کو کہیں سکون نہیں، ابھی تو روح بشر کو کہیں سکون نہیں، زمین بدلی نہ اب تک یہ آسمان بدلا، نہ فصل بدلی نہ انداز گلستاں بدلا، نہ بزم بدلی نہ اسلوب داستاں بدلا، ارے نظام محفل عالم ابھی کہاں بدلا، نظام محفل عالم ابھی کہاں بدلا، نیا زمانہ نیا دور آنے والا ہے، ایک انقلاب ابھی اور آنے والا ہے، ایک انقلاب ابھی اور آنے والا ہے انشاءاللہ، ایک انقلاب ابھی اور آنے والا ہے، جس انقلاب کا آغاز خلق پیغمبر، جس انقلاب کی تمہید ضربت حیدر، جس انقلاب کا اعلان خندق و خیبر، جس انقلاب کا پرچم بطول کی چادر، جس انقلاب سے دین خدا جمع ہوگا، جس انقلاب سے دین خدا جمع ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، سہے ہے ظلم و ستم انبیاء نے جس کے لیے، سہے ہے ظلم و ستم انبیاء نے جس کے لیے، دعائیں کی ہیں رسول خدا نے جس کے لیے، گلا بندھایا ہے مشکل کشا نے جس کے لیے، لہو دیا ہے شہ کربلا نے جس کے لیے، ثبوت عظمت قانون کبریائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے، قسم ہے ان کی جنہیں دل کا مدعا نہ ملا، قسم ہے ان کی جنہیں اپنا خون بہا نہ ملا، قسم ہے ان کی جو کام آئے اور صلہ نہ ملا، قسم ہے ان کی جنہیں اذن کربلا نہ ملا، قسم ہے سجدوں سے معمور قید خانوں کی، قسم ہے دار پہ گونجی ہوئی اذانوں کی، قسم ہے دار پہ گونجی ہوئی اذانوں کی، قسم ہے ان کی کہ جن کا چمن جلایا گیا، قسم ہے ان کی جنہیں در بدر پھرایا گیا، قسم ہے ان کی جنہیں زہر غم پلایا گیا، قسم ہے ان کی جنہیں دار پر چڑھایا گیا، قسم ہے ان کی جو فتنوں کے ذمہ دار نہ تھے، سزائیں پا گئے لیکن گناہ گار نہ تھے، سزائیں پا گئے لیکن گناہ گار نہ تھے، غریبوں بے کسوں مجبوروں ناتما کی قسم، جو گھٹ کے رہ گئی سینوں میں اس فغاں کی قسم، نتیجہ جس کا نہ نکلا اس امتحان کی قسم، حزیں بہن کی قسم، حزیں بہن کی قسم، غم نصیب ماں کی قسم، طرب بطول کی ہے مصطفیٰ کا وعدہ ہے، طرب بطول کی ہے مصطفیٰ کا وعدہ ہے، وہ انقلاب تو اللہ کا ارادہ ہے، وہ انقلاب تو اللہ کا ارادہ ہے، قسم ہے دشت میں چلتی ہوئی ہواؤں کی، قسم ہے درد میں ڈوبی ہوئی صداؤں کی، قسم ہے خون سے بھیگی ہوئی قباؤں کی، قسم ہے پچھلے پہر کی گئی دعاؤں کی، قسم ہے ان کی جو منہ آنسوؤں سے دھو نہ سکے، قسم ہے ان کی جو منہ آنسوؤں سے دھو نہ سکے، کچھ اتنا درد کلیجے میں تھا کہ رو نہ سکے، کچھ اتنا درد کلیجے میں تھا کہ رو نہ سکے، قسم ہے ان کی جنہیں نہیں جن کے قاتلوں کا پتہ، قسم ہے ان کی لہو جن کا بن گیا گارا، قسم ہے ان کی ملی جن کے درد کی نہ دوا، قسم ہے ان کی جنہیں دشت میں کفن نہ ملا، اس انقلاب کو روکے کسی میں تاب نہیں، وہ بے کسوں کی امانت ہے انقلاب نہیں، وہ بے کسوں کی امانت ہے انقلاب نہیں، رہے یہ گردش لیل و نہار ناممکن، رہے یہ گردش لیل و نہار ناممکن، ہو زندگی میں یہی انتشار ناممکن، لٹا کرے چمن روزگار ناممکن، رہے خاموش یوں ہی ذوالفقار ناممکن، نظام حق میں کوئی پھیر ہو نہیں سکتا کہ دیر ہوتی ہے
اندھیر ہو نہیں سکتا. کہ یا علی زمین پہ خاک نشینوں کا طور دیکھو تو، زمین پہ خاک نشینوں کا طور دیکھو تو، فلک پہ چاند ستاروں کا دور دیکھو تو، بشر ہے زندہ بہیں ظلم و جور دیکھو تو، نظام کون و مکان کو بقا اور دیکھو تو، جو کوئی دست اجل کو نہیں ہے ٹالے ہوئے تو کون، جو کوئی دست ازل کو نہیں ہے ٹالے ہوئے تو کون کرۂ گیتی کو ہے سنبھالے ہوئے. جو مشکلیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، لیکن نعرہ صلوات بلند کر دیجئے. پھر خلاف عدل ہے، خلاف عدل ہے طوفان ہو نہ خدا نہ ملے، خلاف عدل ہے طوفان ہو نہ خدا نہ ملے، ستم ہے درد اٹھے اور کہیں دوا نہ ملے، اندھیری رات تو آئے مگر ضیاء نہ ملے، غلط ہے راہ میں رہزن ہو رہنما نہ ملے، جو شام ہجر ہے تو صبح، جو شام ہجر ہے تو صبح دید بھی ہوگی، ماہ صیام اگر ہے تو عید بھی ہوگی، ماہ صیام اگر ہے تو عید بھی ہوگی، اب ماہ صیام اگر ہے تو عید بھی ہوگی. جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہوگا کوئی، جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہوگا کوئی، ہے غم نصیب تو حاجت روا بھی ہوگا کوئی، ہے غم نصیب تو حاجت روا بھی ہوگا کوئی، جو قافلے ہیں تو پھر رہنما بھی ہوگا کوئی، خدا اگر ہے تو پھر ناخدا بھی ہوگا کوئی، خدا اگر ہے تو پھر ناخدا بھی ہوگا کوئی، ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا. یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا. ابھی یہ نعرہ بس اہل وفا کی حسرت ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک خواب آدمیت ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک نعرہ سیاست ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک نعرہ سیاست ہے. ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے. نبی کے لال دل بوتراب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، کہے گا یا علی، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد. یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی ویرانی، بتا رہی ہے ظلم و ستم کی طغیانی کہ برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، ارے پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. یا علی یا علی. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کے نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو. اور ایک بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو. اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. یا اللہم صلی، جنہیں سمجھتے تھے بارود بن گئے وہ غبار،
جنہیں سمجھتے تھے بارود بن گئے وہ غبار، ہیں سرد اسلحہ خانوں میں ایٹمی ہتھیار۔ یہ انقلاب ہے یا قہر ایزد غفار، غضب ہوا کہ محمد نے کھینچ لی تلوار، غضب ہوا کہ محمد نے کھینچ لی تلوار۔ ہے آج جوش وغا قوت پیغمبر میں، زمین ڈوب نہ جائے کہیں سمندر میں، زمین ڈوب نہ جائے کہیں سمندر میں۔ یہی تو تھی دل زہرا کے چین کی صورت کہ منقلب ہوئی پھر مشرقین کی صورت، نکل کے فاتح بدر و حنین کی صورت۔ حسن کا لال اٹھا ہے حسین کی صورت، نبی کی طرح زمانے کے رخ کو موڑ دیا، غرور سارا بڑی طاقتوں کا توڑ دیا۔ انشاءاللہ غرور سارا بڑی طاقتوں کا توڑ دیا۔ زمین پر تیغ علی، چرخ پر بھی تیغ علی، کہ راہزن بھی ہے اور راہبر بھی تیغ علی۔ نظر اٹھاؤ تو بالائے سر بھی تیغ علی، ارے ادھر بھی تیغ علی ہے ادھر بھی تیغ علی۔ کہیں نہیں کوئی موقع فرار ازلم کا، کھلا ہوا ہے بس ایک راستہ جہنم کا، کھلا ہوا ہے بس۔ دل و دماغ و مزاج و شعور و عقل و نگاہ، دل و دماغ و مزاج و شعور و عقل و نگاہ، یہ آسماں یہ ستارے یہ مہر اور یہ ماہ، تمام جن و بشر خشک و تر سفید و سیاہ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ گھرے ہیں کہیں گے تمام جن و بشر خشک و تر سفید و سیاہ، کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نہ اہل روم کی دنیا نہ اہل شام کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، زمین خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام سے کی ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پر فدا بیٹا۔ میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے، مجھے ملی تھی مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ لب فرات پکارے گا کوئی تشنہ جگر، میرے علم کے محافظ سلام ہو تجھ پر، لب فرات پکارے گا کوئی تشنہ جگر، میرے عالم کے محافظ سلام ہو تجھ پر۔ میں 3 روز کا پیاسا تھا یہ تو سچ ہے مگر، الٹ گیا میرے حملوں سے شام کا لشکر، ہے تیرا قبضہ الٹ گیا میرے حملوں سے شام کا لشکر، ہے میرا قبضہ ہر ایک موج کی روانی پر، بچھا دے اپنا مسلح تو آج پانی پر، ہے میرا قبضہ ہر ایک موج کی روانی پر، بچھا دے اپنا مسلح تو آج پانی پر۔ الٹ دوں تخت یزیدی یہی ارادہ تھا، مگر حسین کو امت کا غم زیادہ تھا، میری نگاہ میں صبر و سکون کا جادہ تھا، کہ مجھ کو روکے 2 عالم کا شاہزادہ تھا۔ دکھا دے میری شجاعت بھی ان لعینوں کو، الٹ لے اور ذرا اپنی آستینوں کو، دکھا دے میری شجاعت بھی ان لعینوں کو، الٹ لے اور ذرا اپنی آستینوں کو۔ کہے گی تیغ کریں آج فیصلہ میرا، کہے گی تیغ کریں آج فیصلہ میرا، تڑپنا میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں ولولہ میرا، ارے زمانہ دیکھتا خیبر میں حوصلہ میرا، نمود قوت نان جمی نے روک لیا، وہاں بھی شہپر روح الامی نے روک لیا۔ علی چڑھا کے مجھے رن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرہ کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، زیادہ آپ کے سرے دشمن پہ روک لیتے تھے۔ علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا۔ بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں،
بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے قریبوں کی قرض دار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی غم گسار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی قرض دار ہوں میں، نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں۔ علی کے لال کہے گا کون کہ حیدر کے ذوالفقار ہوں میں، علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے۔ جدا ہوا سر شبیر میں نے صبر کیا، جدا ہوا سر شبیر میں نے صبر کیا، بنا کے تربت بے شیر میں نے صبر کیا، درائے خیمے میں بے پیر میں نے صبر کیا، پکارتے رہے دلگیر میں نے صبر کیا۔ نہ حال پوچھئے امت کی بے وفائی کا، ہائے بہن کھڑی تھی گلا کٹ رہا تھا بھائی کا۔ نہ حال پوچھئے امت کی بے وفائی کا، بہن کھڑی تھی گلا کٹ رہا تھا بھائی کا۔ جبی تھی گرم زمیں پر گلے پہ تھا خنجر، صدا بطول کی تھی ہائے میرا نور نظر، رسول گود میں رکھے تھے اپنے لال کا سر، فضا لرستی تھی کونوں مکاں تھے زیر و زبر، لہو میں سبت رسالت باب ڈوب گیا، اندھیرا پھیل گیا آفتاب ڈوب گیا، دھواں برا تھا فضاؤں میں جل رہے تھے خیام، تماچے کھاتے تھے بچے بپا تھا ایک کوہرام، درایا خانہ بنت نبی میں لشکر شام، فغاں تھی راڈوں کی وقت مدد ہے شاہ نام، ارے پکارتی تھی جو زینب کدھر گئے عباس، صدا فرات سے آتی تھی مر گئے عباس، رہے حیات میں ظلم و ستم کا ڈیرا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا نانا کا وہ لٹیرا تھا، نبی کی آلتی اہل حوث کا گھیرا تھا، چراغ بجھ گئے چاروں طرف اندھیرا تھا، علی کی بیٹی کو تنہائی حیات ملی، ملا تھا بھائی کو دن اور بہن کو رات ملی، ملا تھا بھائی کو دن اور بہن کو رات ملی، کہیں تڑپتے تھے بچے کہیں سسکتی تھی ماں، بلک کے کہتی تھی کوئی ہے میرا لال کہاں، تلاش کرتی تھی وارث کو کوئی سوختہ جہاں، کسی کے لاش پہ کرتی تھی کوئی جا کے فغاں، سحر کو ہائے نہ اتنی بھی پائمالی تھی، ہوئی جو شام تو ہر ماں کی گود خالی تھی، صدا یہ دیتی تھی زینب اجڑ گیا میرا گھر، نہ بھائی ہے نہ بھتیجے نہ بھانجے نہ پسر، رسن گلے میں بندھی سر سے چھن گئی چادر، ارے پھر آئی جاؤں گی اب در بدر میں ننگے سر، پکارو بے کسو دلگیرو بے وطن مجھ کو، ارے کہو نا اب کوئی عباس کی بہن مجھ کو، کہو نا اب کوئی عباس کی بہن مجھ کو، پکارتی ہوں پت سنتا نہیں صدا کوئی، ہے کوئی چاہنے والا نہ ہم نوا کوئی، کوئی ہے نہر پہ جنگل میں سو گیا کوئی، میں کیا کروں کہ نہیں اب تو راستہ کوئی، لہو میں ڈوبا ہوا دین کا فدائی ہے، دہائی ہے میرے مالک تیری دہائی ہے، ڈھلی جو رات تو ایک ماں نے رو کے دیے صدا، پتا نہیں میرے 2 خرد سال بچوں کا چلے گئے کہیں جنگل میں دونوں ماہ لقا، مدد کرو میری اے ورثہ دار عقدہ کشا، اندھیری رات کے دامن میں کھو گئے دونوں، نہ جانے مر گئے یا تھک کے سو گئے دونوں، صدائے درد جو یہ بنت فاطمہ نے سنی، کہا یہ حضرت کلثوم سے اٹھو جلدی چلو تلاش کریں دشت ظلم میں بی بی، ارے جو ہوتے اون و محمد تو کوئی بات نہ تھی، نہ بھائی کے نہ میرے نونہال ہے دونوں، چلو کہ ایک زن بیوہ کے لال ہیں دونوں، چلو کہ ایک تلاش کرتی ہوئی شہزادیاں نکلی، کبھی فرات پہ پہنچی تو گاہرن میں گئیں، صدائیں دیتی تھی رو رو کے سر پہ کوئی نہیں، کہاں گئے میرے عباس آؤ سرور دی مدد کرو میرے بھائی، تلاش کرتی ہوں غریب ماں کی کمائی، تلاش کرتی ہوں، جو ایک بار اٹھی بنت فاطمہ کی نظر تو دیکھا خاک پہ سوتے ہیں دونوں رشک قمر،
ہے ایک بچے کے ہاتھوں پہ ایک بچے کا سر، گلے لگائے ہیں ایک دوسرے کو، دونوں پہ سر، پکاری نیند نے دونوں ہیں آؤ آہستہ، نہ جاگ اٹھے کہیں بچے، اٹھاؤ آہستہ، یہاں سکون، یتیموں کی روح پا ہی گئی، فلک کی چھاؤں یتیمی کا غم بھلا ہی گئی، تھپک تھپک کے ہوا دشت کی سلا ہی گئی، تھکے ہوئے تھے کئی دن کے نیند آ ہی گئی، مگر اٹھایا تو دونوں کو خون میں تر دیکھا، ارے نشان ٹاپوں کے بچوں کی پشت پر دیکھا، جو لاش آئی تو ماں نے تڑپ کے دی یہ صدا، میں سرخ روح ہوئی پیسے پیش رسول و پیش خدا، یہ وقت گریہ نہیں ہے مقام شکر خدا، قریب زینب ناشاد جا کے پھر یہ کہا تم ہی تو آج بجائے بطول ہو بی بی، ارے غریب ماں کا یہ ہدیہ قبول ہو بی بی، غریب ماں کا یہ ہدیہ قبول ہو بی بی، کیا جو دین خدا نے گلا تو کیا ہوگا، کیا جو دین خدا نے گلا تو کیا ہوگا، کہیں نماز نے شکوہ کیا تو کیا ہوگا، سوال خمس کا اگر آ گیا تو کیا ہوگا، ہم ہی سے ہو گئے مولا خفا تو کیا ہوگا، عزیزو اٹھو کہ منظر بدلنے والا ہے، سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ بآواز بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى
फी कलामिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सलावत। काबिल सद एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में अशरा ज़ैनबिया की आज तीसरी मजलिस अज़ा है और हम शान रिसालत पर गुफ्तगू करने की इज़्ज़त हासिल कर रहे हैं। कल की गुफ्तगू इस पैराए में पहुंच गई थी कि कुरान ने नफ़ी की है कि मेरे मोहम्मद को रिश्तों नातों से न पुकारना, बाप न कहो, और दूसरी तरफ मुबाहला में बेटों की डिमांड पर आपने सप्लाई दी है। आज की तकरीर का आगाज़ इस जुमले से हो रहा है कि पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक यही आयत जो पढ़ी गई, दूसरी आयत सूरह आले इमरान की 144वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। फरमाया कि मेरा मोहम्मद नहीं है मगर रसूल। एक चीज की नफी हो रही है, एक चीज का इस्बात हो रहा है। मेरे मोहम्मद को अपने रिश्तों नातों से मैयर करने की कोशिश न करना, मेरे मोहम्मद को मक्का और मदीना की तरफ निस्बत देने की कोशिश न करना, मेरे मोहम्मद को अरबी करशी कहने की कोशिश न करना। इसका तारुफ यह है कि यह रसूल है, नहीं है मेरा मोहम्मद मगर रसूल। अगर इस जाहिर निस्बतें तो हैं, मक्की भी है, मदनी भी है, तिहामी भी है, हाशमी भी है, करशी भी है, अरबी भी है, ये सारी निस्बतें तो हैं, इनमें कबाहत तो कोई नहीं। मगर ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ इसे रसूल समझना, इसकी पोस्ट का ख्याल करना, इसके टाइटल से इसे मैयर न करना? उसकी वजह यह है कि अगर तुम ये कहोगे ये अरबी है और किसी का एहतराम करे तो कहोगे अरब समझ के किया है, और अगर कहो ये हाशमी है, किसी को अगर हाथों पे उठा दे तो कहोगे हाशमी समझ के किया है, और अगर कहो ये मक्के मदीने वाला है, किसी बीबी का एहतराम करे तो कहोगे टाउन की समझ के किया है। मैं इसकी हर निस्बत रिसालत में मुनहसिर करना चाहता हूं। जिसे हाथों पे उठा ले रिसालत ने उठाया है, जिसे दरबार से उठा दे रिसालत ने उठाया। अजीब मंजिल फिक्र है कि अल्लाह के हबीब ने कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। फहरान की चोटियों पे खड़े होकर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पा जाओगे। ये हुजूर ने कहा। अल्लाह फरमा रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, मेरे मोहम्मद को सिर्फ रसूल समझो और कुछ समझने की कोशिश न करना। मेरा मोहम्मद रसूल है। अब समझ में आ गई बात कि मोहम्मद रसूल है और रिसालत का मनसब ये है कि अगर नमाज कज़ा हो रही हो, इशारे से अली नमाज पढ़ ले मगर रिसालत के सर को ना हटाए।
اس لیے قرآن نے کلیئر کٹ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم لبیک کہو۔ ظاہر ہے کہ ایک صحابی ہے بہت ہی محترم ہے، ان کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو میدان صفین میں رقہ کے اندر دفن ہے۔ یہ وہاں قتل نہیں ہوئے، طبیعی موت مرے ہیں، یہ بوڑھے صحابی ہیں۔ ان صحابی کو نبی نے پکارا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور کہا کہ ابی آؤ ہم بلا رہے ہیں ابی ابن کعب کو، وہ تشریف نہ لائے۔ انہوں نے نماز کو مختصر کیا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ نبی نے پھر کہا تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی؟ جب لبیک کہا تو کہا تم نے پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ سنی ضرور تھی یا رسول اللہ، مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ تو یہ شریعت کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر نبی حالت نماز میں بھی پکارے تو نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ صحابی ہیں مگر ابھی انہیں اتنی شریعت نہیں معلوم ہے، ابھی انہیں اتنی شریعت معلوم نہیں۔ اور ادھر علی ہے جو نفس رسول ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو استاد جبریل ہے، ان کی نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی اشارے سے ضرور پڑھی ہے۔ اور ابھی جو آپ نے فرمایا ہر شیعہ علی کا کام یہی ہونا چاہیے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھے، اشارے سے آپ نے ضرور پڑھی ہے، مگر اللہ کی ذات کو یہ پسند نہیں آیا ہر وقت صحیح نماز پڑھنے والا۔ آج اشارے سے ہی کیوں ہم اپنا نظام شمسی بدل دیں گے، اللہ اکبر، ہم اپنا نظام شمسی بدل دیں گے، مگر علی کی اشارے والی نماز کے ذریعے علی پر اعتراض آنا پسند نہیں کریں گے۔ یعنی مولا کائنات اسے کہتے ہیں کہ کائنات بدل جائے، احترام تبدیل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے وما محمد الا رسول میں حصر کیا جا رہا ہے، منحصر کیا جا رہا ہے ذات مصطفیٰ کو رسالت میں۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں لفظ محمد کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ میرا محمد طبیعی موت مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس چلے جاؤ گے؟ اب میں سوال کرتا ہوں 1433 ہجری میں آج مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں یا مسلمان کنورٹ ہو کے کافر ہو رہے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ محمد مر جائے تو اور قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ انہیں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ پلٹ جانا چاہیے تھا، مگر دن بدن مسلمانوں کی صفوں میں زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہی تو بتانا مقصود ہے، ایک محمد جا رہا تھا، دوسرا آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا، تیسرا آ رہا تھا، ایک محمد آج بھی پردہ غیبت میں ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آگے آیت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اس محمد کو چھوڑ کے بھاگ بھی جائے تو اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں، بھاگنے والوں کو نقصان خود کو ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بھیا جنگ احد میں جو بھاگے ہیں اللہ کا کیا نقصان کیا ہے؟ نقصان ان کا اپنا ہوا ہے کہ جب تک کائنات میں بھگوڑوں کا ذکر ہوگا سر فہرست وہ شامل رہے گا۔ اس طریقے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شان رسالت کو، اور یاد رکھیے گا یہی شان رسالت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا حضور نے کہ جب سبھی بھاگ گئے احد میں تو آپ کیوں نہیں گئے، تو آپ نے فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لوں؟ میں مولا علی سے کہوں گا میدان جہاد سے بھاگنا کفر تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو فروع دین سے بھاگنا ہے، اگر کوئی فروع دین سے بھاگے تو اسے تو فاسق کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کافر ہو جاتا، عجب نہیں علی جواب دے، اگر کوئی حضور کے بغیر میدان جہاد سے بھاگے وہ تو فاسق بنتا ہے، حضور کو چھوڑ کے بھاگے تو وہ کافر بنتا ہے۔ یہ دو جگہ لفظ محمد آ گیا، اب تیسری جگہ سماعت کیجئے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2، اس میں ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو مومن ہوئے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے ہر اس شے پر جو نازل کی گئی محمد پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو کچھ محمد پہ نازل ہوا یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کی خطیئات سے درگزر کر دیتا ہے اور ان کے تمام حالات کو صحیح کر دیتا ہے۔ کن کے حالات کو؟ جو ایمان بھی رکھے، عمل صالح بھی کرے اور ہر اس شے پر ایمان رکھے، نزل علی محمد، جو نازل کی گئی محمد پر۔ آپ ذرا فہرست بنائیے اللہ کا قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں، فی لیلۃ مبارکہ، اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جو قرآن کو نہیں مانے گا، جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کی خطیئات سے درگزر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان اس وقت قبول ہے جب نزل علی محمد پہ بھی ایمان لائے، تو عقیدہ توحید نازل ہوا محمد پر، عقیدہ عدل نازل ہوا محمد پر، حالات قیامت نازل ہوئے محمد پر، آیات قرآنی نازل ہوئی محمد پر، قصص انبیاء نازل ہوئے محمد پر، شریعت نازل ہوئی محمد پر، فقہ نازل ہوئی محمد پر، دین ابراہیم نازل ہوا محمد پر، شریعتوں کی ناسخ نازل ہوئی محمد پر، احترام والدین نازل ہوا محمد پر، صلہ رحمی نازل ہوئی محمد پر، خیر و بریہ نازل ہوا محمد پر۔ جو ما نزل علی محمد پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، اسی کے حالات ٹھیک ہوں گے اور اسی کی خطیئات سے اللہ درگزر کرے گا، ورنہ اعمال قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، غدیر بھی نازل ہوئی ہے، جو غدیر کا منکر ہے وہ دائرہ
اللہ آپ کو سلامت رکھے. 3 آیتیں اور سن لیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. ظالم وہ ہے جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے، فاسق وہ ہے جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے، کافر وہ ہے جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے. اب بات علی کی نہیں ہو رہی، بات اور اوپر جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ جو ذوالفقار ہے اس کو بھی نازل کیا ہے. جو نازل کردہ خدا کا منکر ہو وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے. جب علی کی ذوالفقار کا منکر کافر ہے، علی سے لڑنے والا رضی اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ. یہ عجیب کنٹینیویشن ہے. یہی ایک ترازو ہے، اسکیل ہے، میزان ہے جس میں تولیے کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی فالوئنگ کرتے ہیں اور جو مومن ہیں وہ حق کی فالوئنگ کرتے ہیں. ایک بہکے ہوئے مفتی صاحب نے اس دفعہ کالم لکھا ہے، وہ جو آج کل بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 12 اماموں کو معصوم ماننا یہ بد دیانتی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ خلاف اسلام ہے. ذرا ان کے مرشد کا جملہ سن لیجئے. محدث دہلوی اپنی تفہیمات الہیہ میں رقم تراز ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں اذا تمت العصمت کانت افاعیلها کلها حقا. جب عصمت کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہر کام حق بن جاتا ہے، ہر فعل حق بن جاتا ہے. انا ما اقولو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم حق کے مطابق عمل کرتا ہے، بل ہی الحق بعینہا. میں یہ لکھ رہا ہوں معصوم جو کر دے وہ حق ہو جاتا ہے. انا ما اقول ہی تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا. میں یہ نہیں لکھ رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ معصوم حق کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ معصوم جو کر دے وہ حق بن جاتا ہے. کما اب مثال دے رہے ہیں جو کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں، جو ہائیجین فزیالوجی پڑھے ہوئے ہیں، جو زالوجی باٹنی پڑھے ہوئے ہیں، جو الجبرا پڑھے ہوئے ہیں، جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں، جو جیالوجی اسٹرانومی پڑھے ہوئے ہیں، جو سائنس آرٹس پڑھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور ڈیفینیشن کے بعد اس کی ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو محدث دہلوی نے ایگزامپل عجیب دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم جو کر دے وہ حق ہو جاتا ہے. کما دعا الرسول لعلی ابن ابی طالب، جیسا کہ رسول نے علی کے بارے میں کہا تھا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی. بارے الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے.
اب ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ دراصل شان رسالت ہے جو بیان ہو رہی ہے ہمارے ہاں ممبروں سے۔ اگر مولا کائنات کے فضائل بیان ہو، بی بی پاک کے فضائل بیان ہو، حسنین شریفین کے فضائل بیان ہو، 14 کے فضائل بیان ہو، تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے ہم ایگزیجریشن کر رہے ہیں۔ ہم تو ممبر رسول کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کی جگہ کوئی جاہل نہیں آ سکتا، اتنے کردار والے کی جگہ کوئی بد کردار نہیں بیٹھ سکتا۔ آواز بلند صلوات۔ وما قال، یہ نہیں کہا تھا حضور نے، محدث دہلوی لکھ رہے ہیں تفہیمات الہیہ میں، حضور نے یہ نہیں کہا تھا اللہم عادر عبر علین، بارے علی کو ادھر پھیر، حیث ما دار الحق، جدھر حق جائے، بلکہ یہ کہا تھا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے، هو الحق من ربہم، جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو ایک دوسرے کا لباس نہ پہنانا۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ خلافت ہے حق، کسی باطل کو خلافت حق کا لباس نہ پہنا دینا۔ کوئی سمجھے؟ اس لیے تو علی نے شکوے کے خطبے میں کہا تھا واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، خدا کی قسم یہ خلافت کا پیراہن ابن ابی قحافہ نے کھینچ تان کے پہن لیا ہے، اسے فٹ نہیں آتا۔ حق و باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرنا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے۔ جب قبلہ چینج ہوا تو آیت آئی الحق من ربک فلا تکن من الممترین، شک نہ کرنا یہ قبلے کی تحویل حق ہے رب کی طرف سے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جتنے رسول آئے سب کے سب حق کے ساتھ آئے۔ اور مبالغہ کی اگلی آیت میں کہا ان ھذا لھو القصص الحق، جدھر یہ 5 چلے جائیں وہ قصہ حق ہو جاتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ صلی تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی حق کے ساتھ آیا ہے، ہر ولی حق کے ساتھ، ہر کتاب حق کے ساتھ، تحویل قبلہ خود حق، شریعت خود حق۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَتَطَايُرُ الْكُتُبِ حَقٌّ وَالْمَوْتَ حَقٌّ وَالْقَبْرَ حَقٌّ، یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب کچھ حق ہے۔ میں نے کہا بارے الہ اتنے حق ہم کیسے تلاش کریں؟ اس لیے اللہ کی ذات نے اپنے حبیب سے کہا ایک نشانی حق کی بتا دے تاکہ سارے فاصلے سمٹ کے آ جائیں۔ تبھی نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ یہ 3 لفظ آ گئے، 3 جگہ لفظ محمد آ گیا، اب 4تھی جگہ عجیب شان سے اللہ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ سورہ محمد تھی اور یہ سورہ فتح ہے اب جو آ رہی ہے، یہ آخری آیت ہے 29ویں۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ۔
محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو محمد کے ساتھی ہیں، ساتھی کی ڈیفینیشن قرآن دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھی کون ہے. قرآن کہتا ہے محمد کے ساتھی وہ ہیں اشداء علی الکفار، جو کافروں کے مقابل پہ جائیں تو شیر بن کے جائیں. رحماء بینہم، آپس میں بیٹھے تو بالکل نہ لڑے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی ڈیفینیشن قرآن طے کر رہا ہے. قرآن میں یہ صحابہ کرام کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. وہ محمد کی دوسری اور تیسری میں جو عرض کیا وہ الگ تھا. اب صرف محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کے ساتھی وہ ہیں، محمد کے ساتھ والے وہ ہیں اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں. اے میرے حبیب آپ پائیں گے اپنی ساتھیوں کو رکعا سجدا، ہمیشہ رکوع کرتے ہوئے، ہمیشہ سجدے کرتے ہوئے. یہ منصوبے بنانے والے آپ کے صحابی نہیں ہیں، یہ پلاٹنگ کرنے والے آپ کے صحابی نہیں ہیں، یہ اکڑنے والے آپ کے صحابی نہیں ہیں، رکوع میں گرنے والے آپ کے صحابی ہیں. جو مسلسل سجدے کرتے ہیں یہ آپ کے صحابی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں سے ان کے ماتھوں پہ ایسے محراب پڑ جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ محمد کا صحابی جا رہا ہے. اس لیے کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ محراب پڑ گیا ہے، نشان پڑ گیا ہے. اور میرے حبیب اور پوچھنا ہے نا ان کی اور خصوصیت کیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا ہے، ان کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی کیا ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں جو بعد میں مشرف نہیں ہوئے، ہمیشہ سے مسلمان ہیں. اسی لیے ذکر تورات میں بھی ہے، ذکر انجیل میں بھی ہے، ذکر قرآن میں بھی ہے. یہ ہے حضور کے ساتھی. اب کوئی پوچھے جی کلمہ کہاں سے آیا؟ تو یہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ. حضور نے کلمہ دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ حضور نے کہا تھا، وہ کلمہ ہے. حضور نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ اللہ نے قرآن میں پڑھا. توجہ فرمائیے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے حضور کا پڑھا ہوا، اور محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اللہ کا پڑھا ہوا. الگ الگ حضور نے پڑھا اور اللہ نے پڑھا. جو پہلے کلمے کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، جو دوسرے کلمے کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے. اب میں یہ بات نہ سمجھ سکا، جو اللہ کا پڑھا ہوا کلمہ ہے جو اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے، جو محمد کا پڑھا ہوا کلمہ ہے جو اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے. اور یا ایھا الرسول بلغ میں اللہ نے بھی پڑھا ہے، حضور نے بھی پڑھا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اس کلمے کا نام ماننے والا مسلمان کیسے ہوگا؟ یا ایھا الرسول بلغ کا حکم اللہ نے پڑھا، ڈیمانڈ اللہ نے کی. من کنت مولا فہذا علی المولا کی سپلائی رسول نے دی.
کوئی ملاحظہ کیا ہے؟ محمد الرسول. اچھا عجیب منزل فکر یہ ہے کہ آج 1433 ہجری میں جب آپ کسی شخص کو مسلمان بناتے ہیں تو کلمہ کیا پڑھاتے ہیں؟ یہی کلمہ پڑھاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ شہادت کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا، اسلام کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی غلط فہمی میں نہ جائے کہ میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ کلمۃ الاسلام نہیں ہے، وہ کلمۃ الایمان ہے. ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. آج آپ کسی کافر کو مسلمان کریں تو اس سے پڑھائیں گے محمد الرسول اللہ، تب تو وہ کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی حافظ صاحب ہوں، کوئی علامہ صاحب ہوں، کوئی آیت اللہ صاحب ہوں، کوئی مجتہد ہوں، حجت الاسلام ہوں، کوئی شیخ ہوں، سید ہوں، اگر کسی کو کنورٹ کریں تو پڑھائیں گے محمد الرسول اللہ. اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ جو 4 جگہ لفظ محمد آیا ہے، یہ تو آیا ہے حضور کے 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے نا، پہلی وہی 40ویں سال آ رہی ہے، تو 40 سال تک تو اللہ نے لفظ محمد سے نہیں پکارا نا، بلکہ اللہ تو لفظ احمد سے پکارتا ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں، قرآن کوٹ کرتا ہے، قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے خود کہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد. میں تو بشارت دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تورات میں بھی آقا کا نام احمد ہے، زبور میں بھی آقا کا نام احمد ہے، انجیل میں بھی ہمارے آقا کا نام احمد ہے، صحیفوں میں بھی آقا کا نام احمد ہے. پہلی مرتبہ لفظ محمد تو آئے گا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، مگر جب نام رکھا گیا تو اس بچے کا نام محمد کیسے رکھا گیا؟ زمین پہ تو لفظ محمد تھا نہیں. حضرت عبد المطلب نے حضرت عمران، حضرت عبد مناف، حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے بیٹا سم ابن اخی کا، اپنے بھتیجے کا نام رکھے. آپ نے فرمایا سمیتہ محمد. ابھی قرآن تو آیا نہیں تھا، ابو طالب کو کس نے بتایا کہ قرآن میں اسے محمد کہا جائے گا؟ تو ماننا پڑے گا یا پہلے سے وہ عالم یا یہ نام اتنا پسند آیا اللہ نے جزء قرآن بنا. بلند صلوات. تو میرے محترم سامعین، شان رسالت کے عنوان پر ہماری گفتگو تیسرے مرحلے میں جاری و ساری ہے، اور بلکہ آخری مراحل میں پہنچ رہی ہے. سمپ کروں آج کی گفتگو کو، وہ یہ ہے کہ لفظ محمد پورے قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ شیعہ بھی پورے قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
جب ودخل المدینۃ علی حین غفلت من اہلہا وفجد فیہا رجلین یقتتلون ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ سورہ قصص کی 15ویں آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 82 میں 1 مرتبہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں 4 مرتبہ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ پورے قرآن میں لفظ محمد بھی 4 مرتبہ، لفظ شیعہ بھی 4 مرتبہ۔ اگر کسی اور کے فرقے کا بھی اتنی مرتبہ ذکر ہے تو قرآن میں سے ثابت کر کے دکھا دیا جائے، بلکہ اگر کسی اور فرقے کا نام بھی ہو تو دکھا دیا جائے۔ کسی اور فرقے کا نام بھی نہیں اور ہمارا نام اتنی مرتبہ ہے جتنی مرتبہ نام محمد ہے۔ شان رسالت کے عنوان پر ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ جناب سید باقر شاہ صاحب کے دولت خانہ پر 3 بجے جو خطاب ہوگا وہاں پر بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اسے بھی سماعت کیجئے گا۔ پر حسینی بھائی کے ہاں بھی انشاءاللہ آئندہ کل سے بشرط زندگی ذرا ہم جلدی شروع کریں گے، 8 سے 9 بجے ٹھیک بیٹھ جایا کریں گے، تاکہ بدھ سے جو وہاں مجالس شروع ہوں تو 9:30 بجے وہاں بیٹھا جا سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ آخری بات جو آج اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ پڑھوں یا کل پڑھوں؟ تھک تو نہیں گئے؟ فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم میرے حبیب، یہ 1 صدی کے مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم نہ بنائے۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں فیما شجرہ بینہم، شجرہ حضرت پیام صاحب، شجرہ جیسے شجر ہوتا ہے نا، شجر کس طرح اس کی شاخیں الجھی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ مسلمان آپس میں الجھ جائیں جیسے آج کل ہمارے مومن الجھ رہے ہیں، آج کل پورے نارتھ امریکہ کے مومن آپس میں الجھ رہے ہیں، ان کا زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے خلاف گزر رہا ہے، پلاٹنگز میں، منصوبہ بندیوں میں، اتار چڑھاؤ میں، لیگ پولنگز کے اندر، حالانکہ علی کے شیعوں کا کبھی یہ دستور نہیں رہا ہے۔ علی کا شیعہ تو ہمیشہ علی کے راستے پہ چلتا ہے، یہ حاکم شام کا راستہ کہاں سے علی کے شیعوں میں آ رہا۔ تو اگر آپس میں لڑ پڑے مسلمان، کوئی جھگڑا کر لیں آپس میں، فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو مان نہ لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کو حکم مان لینا، قاضی مان لے اور آپ کوئی فیصلہ کر دے تو جب تک آپ کے فیصلے پر ان کے اندر حرج محسوس نہ ہو تب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک یہ تیرے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں میرے حبیب، ہم ان کے ایمان کو قبول
قبول نہیں کریں گے. یہ لاکھ ہمارا کلمہ پڑھتے رہے، ہم اس وقت تک اپنا کلمہ مانیں گے ہی نہیں جب تک آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں. تو تین چیزیں آ گئی. مومن کی نشانی یہ ہے کہ آپس کے جھگڑوں میں نبی کو حکم بنائے. دوسری نشانی یہ ہے نبی اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں چوں چرا نہ کرے. تیسری نشانی یہ ہے سر تسلیم کو خم کر دے. اب میں کیسے مسلمانوں کو سمجھاؤں جب پہلی صدی ہجری کا مسلمان اپنے جھگڑوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا تو خلافت کا فیصلہ کیسے کرنے بیٹھ گیا؟ آپس میں جھگڑا ہو، لین دین کا جھگڑا ہو، قرضہ لیا تھا نہیں دیا، اس میں حضور کو حکم بناؤ. توجہ فرمائیں. ڈیورس ہونے والی ہے، میاں بیوی حضور کو حکم بنائیں. دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، حضور کو حکم بنائیں. بھیا پرسنل ایشوز میں جب تک یہ مسلمان حضور کو قاضی نہ مانے، قاضی القضات نہ مانے، حضور کے فیصلے کو نہ مانے، حضور کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. پتہ چلا جو حضور کے یعنی اپنے ڈسپیوٹس میں حضور کو حکم نہ بنائے، اپنے ڈسپیوٹس میں حضور کا فیصلہ نہ مانے، اپنے ڈسپیوٹس میں فیصلے کے بعد حضور کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جو حضور کے مقابل پہ اپنی دکان کھول دے وہ امیر المومنین کیسے ہو جائے گا؟ بس تقریر ہوئی تمام. صرف ایک کل کی ہیڈ لائن سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کل کیا میٹیریل آنے والا ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ کون سر تسلیم خم کرتا ہے، کون آقا کے فیصلوں کو مانتا ہے، کون اپنے دل میں حرج محسوس نہیں کرتا؟ اس لیے تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. ہمیں علی رسول نے دیا ہم نے لیا، فاطمہ رسول نے دی ہم نے لی، حسن رسول نے دیے ہم نے لیے، حسین رسول نے دیے ہم نے لیے، 12 رسول نے دیے ہم نے لیے، قرآن رسول نے دیا ہم نے لیا، غدیر رسول نے دی ہم نے لی، مبالہ رسول نے دیا ہم نے لیا، اہل بیت رسول نے دیے ہم نے لیے، آل محمد رسول نے پہچنوائے ہم نے لیے، مولا رسول نے دیا ہم نے لیا. اب بتائیں کون ہے جو رسول کے فیصلے پہ چوچرا نہیں کرتا؟ وہی ہے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کس کا سر تسلیم خم ہوتا ہے اور کون اکڑ جاتا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مومن وہ ہیں کہ جو سر تسلیم خم کر دیں. اس لیے تو صلوات مومن بھیجتے ہیں، دوسروں کو صلوات اچھی نہیں لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہی الحمدللہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ و درود بھی بھیجتے ہیں، ہم ہی ان کے لیے نظر و نیاز بھی بھیجتے ہیں. ایک مولانا سے ہمارے والد کا مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو باپ کو فاتحہ، درود، قرآن، کلام، ختم کچھ پہنچتا ہی نہیں، نظر و نیاز کچھ نہیں پہنچتا. ہمارے والد بڑا سمجھاتے رہے کہ نہیں پہنچتا ہے. 3 دن مناظرہ ہوتا رہا. تیسرے دن والد نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ہاں کچھ نہیں پہنچتا نا تو میں آپ کے والد پہ لعنت کرتا ہوں. جیسے ہی والد پہ لعنت کا کہا انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا. میرے والد نے کہا یہ مذہب سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن نہیں پہنچتا، لعنت قبر میں بھی پہنچ رہی.
اور آج مجھے ذکر کرنا ہے یتیم حسین کا۔ حسین ابن علی نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی، بار الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ اللہ نے سکینہ عطا کی۔ اس بچی کا نام ہے فاطمہ۔ امام حسین کی سب بچیوں کے نام فاطمہ اور سب بچوں کے نام علی ہے۔ آگے لقب ہے، اس فاطمہ کا لقب تھا سکینہ۔ آج اس فاطمہ کا لقب لکھا ہوا ہے قبر پہ رقیہ۔ بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ بچی ایک ہے، لقب دو کیوں ہیں؟ تو پھر خیال آیا کہ سکینہ کہتے ہیں وہ چھوٹی جسے سکون ملے، اور رقیہ کہتے ہیں وہ چھوٹی جو روتی رہے۔ ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو کہ جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا ہو بچی سکینہ کہلاتی رہی ہو، اور جب سے شمر کے تماچے لگنے لگے ہوں بچی رقیہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا نجفی، ان قبلہ سے میں نے خود پوچھا تھا۔ سن 1990 میں امریکہ آ رہا تھا، ان کی اتفاق سے ان کی وفات سے 72 گھنٹے پہلے میں نے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد آقا کی وفات ہو گئی اور میں بھی وہاں فاتحہ میں شریک ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے مذہب اہل بیت کی، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، آپ کو ائمہ تو خواب میں ملے ہوں گے، تو کوئی واقعہ بتا دیجئے۔ تو رونے لگے، کہتے ہیں امام تو سب ملے ہیں بیٹا، آج میں تمہیں اپنے چوتھے امام کا ایک خواب سناتا ہوں۔ میں نے چوتھے امام کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا کہ مولا آپ خوش ہیں نا مجھ پر کہ میں شہنشاہ مصائب ہوتے ہوئے بہت مصائب پڑھتا ہوں، بہت زیادہ۔ جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ جانتے ہیں کہ قبلہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی کہ جس میں لوگ قریب بے ہوش نہ ہو جاتے ہوں، اس طریقے سے وہ مجلس پڑھتے تھے۔ کہا قبلہ عالم آپ خوش ہیں نا، میں نے آپ کا حق ادا کر دیا ہے نا، مصائب پڑھنے کا، رلانے کا، بکا کا، عزاداری کا۔ تو گریے میں اور اضافہ ہوا۔ قبلہ نے مجھے بتایا کہ امام نے مجھے کہا حسین بخش سن 61 ہجری سے لے کر آج تک، یعنی 1990 تک جتنا گریہ ہو چکا ہے میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کی قیمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سے کوئی 15-16 سال کا واقعہ ہوگا پرانا۔ میں اس بچی کی قبر پہ کھڑا تھا شام میں۔ فجر کے بعد میری یہ روٹین ہے کہ میں ہمیشہ اس بچی کی زیارت پہ جاتا ہوں۔ میں زیارت پڑھنے کے بعد تعقیبات پڑھ رہا تھا فجر کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے ایک بکا کا طوفان، ایک فلڈ مصائب کا نظر آیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں جو ادھر جاؤں تو میں نے کیا دیکھا کہ 1000 سے زیادہ کے مجمع میں ایک ایرانی عالم کھڑے ہیں، وہ ایک روایت پڑھتے ہیں فارسی میں، اور پھر مجمع کہتا ہے کہ شیخ ایک مرتبہ یہ روایت پھر پڑھ، پھر سب روتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ روایت پھر پڑھ۔ میں بھی جب قریب پہنچا تو میں نے بھی کہا شیخ ذرا ایک مرتبہ روایت پھر پڑھ، مجھے بھی پتہ تو چلے یہ طوفان بکا کا کیوں آیا ہے۔ اس عالم نے جو روایت پڑھی وہ یہ تھی، سن لیجئے، سیلی کے شمر بے دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبود کر، وہ تماچا جو شمر نے سکینہ کو مارا، حسین کی یتیم بچی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ بس اس سے آگے میں نے اولاد والوں، اس سے آگے میری ہمت نہیں کہ میں ترجمہ کروں۔ حسین کی یتیمہ کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ عابد بیمار سے کسی نے پوچھا تھا مولا ہم نے سنا ہے جو گوشوارے آپ کی بہن کے شمر نے چھینے وہ گوشوارے ٹیڑھے نہیں ہوئے۔ کا پوچھنے والے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، گوشوارے تو سالم رہے مگر میری بہن کے کان چھت گئے۔ اللہ اکبر، کانوں سے خون رستا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ بچی ہے میرے عزیزوں جس نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے۔ یہی وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے بابا کے قاتل سے کہا تھا شمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے یہی کربلا میں چھوڑ دے۔ شمر نے پوچھا بی بی کیا کرو گی؟ کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں، میری پہلی
حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے ہاتھ میرے کھل جائیں گے، فرات کے کنارے سے ایک چلو پانی کا بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا، میری دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، جب تم چلے جاؤ گے درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور جب تم چلے جاؤ گے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی ایک اللہ راسی مارا گیا، ایک غریب مارا گیا، ایک مسافر مارا گیا، ایک لاوارث مارا گیا، یوں میرے بابا کا لاشا دفن ہوگا، مگر کوئی نہ سنی شمر نے، شمر لے کے چلا قافلے کو، راستے میں بچی گر گئی، حسین کا سر رک گیا، شمر نے سید سجاد کی پشت پہ سطریں لکھی ظلم کی، کہا بابا آپ کا سر کیوں نہیں چلتا، کہا میرے سینے پہ سونے والی اونٹ سے گر گئی۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، زینب السجاد لے کے آئے ہیں بچی کو، لے کے آئے ہیں بچی کو، جب کوفہ کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی تو اس بچی نے عجیب سوال کیا، پھوپھی اماں 3.5 سال کی بچی ہے، پھوپھی اماں مدینہ میں تو پانی کی بارش ہوتی ہے، کیا کوفہ میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے؟ بچی شام چلی، قید خانے میں رہی، سال کے بعد جب بابا کا سر ملا، طویل زحمت نہیں دینی، 2 کے 2 جملے کہنے ہیں، جب بابا کا سر ملا نا سال کے بعد، بچی نے اپنے خشک ہونٹوں کو بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا اور بچی نے 20 بین کیے، ان 20 میں سے صرف 3 بین سن لیجئے، بی بی کہتی ہے یا ابتا من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من ایتمنی فی صغر سنی یا ابتا، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ تیسرا بین بی بی کہتی ہے من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا آپ کی ریش کو
को रखा पास हुई मुझसे जुदाई, ये गम फिर लाएगा बाबा नहीं आएंगे, कहती थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे, कहती थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे। बाबा मुझे गोदी में उठा लीजिए आकर, मुँह कानों से बहता है मेरे छिन गए गौहर, मुझ पर है सितम ऐसा बाबा नहीं आएंगे, कहती थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे, कहती थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे। इस दश्त में पुरसे के हैं अंदाज निराले, जालिम मुझे मारे हैं तमाचों पे तमाचे, हर गाम पे है रोना बाबा नहीं आएंगे, कहती थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे। आखिरी रात सकीना की, रात सकीना की, हाय 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 मैं खाक पर सो जाऊंगी, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुनाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुनाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। कहती हूँ कि चेहरा ही दिखा जाइए बाबा, मरने से मेरे पहले ही आ जाइए बाबा, पहलू में छुपाने को कहाँ कहती हूँ बाबा, मैं खाक पर सो जाऊंगी, हाँ खाक पर सो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। बच्चे तो बहुत छोटे हुआ करते हैं बाबा, हर